ٹاک کے ساتھ میں ہوں سبیہ بخاری۔ آخرکار 8 دن کے بعد وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیے ہیں۔ 31 وزراء اور 3 وزیر مملکت اس میں شامل ہیں۔ 14 کا تعلق نون لیگ سے ہے، 11 کا پیپلز پارٹی سے ہے، اسی طرح 2 JUI سے ہیں، 2 MKM سے ہیں، اور اس کے اندر قمر زمان کائرہ، امیر مقام اور اون چودھری وزیر اعظم کے مشیر مقرر کیے گئے ہیں۔ کابینہ تشکیل پا گئی ہے، حکومت کی تشکیل ہو گئی ہے۔ اب کن معاشی مسائل اور مشکلات کا سامنا رہے گا اس حکومت کو، یہ جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، عوام نے بھی بھرپور رسپانس دیا ہے۔ سپونٹینیس ایک پہلا رسپانس تھا، اس کے بعد سے انہوں نے جلسوں کا آغاز کیا اور نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی ان کے آگے چیلنجز بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کون کون سے چیلنجز ہیں، اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، جس کا ابھی تک قائد ایوان ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کون ہے، عثمان بزدار ہیں، پرویز الہی ہیں یا حمزہ شہباز ہیں، کون ڈیسائیڈ کرے گا، کیسے ڈیسائیڈ ہوگا۔ آج مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست بھی دی گئی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا حلف نہیں لیا جا رہا، جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب آگے چل کے اس پہ کیا ہوگا؟ گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار ہی سٹل وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیونکہ ان کا جو استعفیٰ تھا وہ آئینی تقاضے پورے نہیں کرتا۔ تو اس میں کچھ ٹیکنیکل انہوں نے مسئلہ نکالا ہے، یہ کتنا ٹیکنیکل جو وہ کہہ رہے ہیں کتنا درست ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں عمران سہیل صاحب۔ السلام علیکم عمران، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے اور اس کے اندر بڑی تعداد میں جو ظاہر ہے، جس طرح سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اپوزیشن تو اس کو کہتی ہے کہ اچار پارٹی ہے، لیکن ظاہر ہے مکس ہیں، ساری پارٹیوں کے افراد اس میں شامل ہیں، ANP کو ہٹا کے، کیونکہ انہوں نے معذرت کر لیا شامل ہونے سے۔ تو اب یہ جاننا ہم یہ چاہتے کہ اب آگے جو ٹھیک ہے حکومت کی تشکیل پا گئی ہے، اب چیلنجز کیا ہوں گے اس حکومت کے لیے، مسائل کیا ہوں گے، پہلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو 8 دن کے بعد کابینہ کا تشکیل پانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اتنی کمزور حکومت ہے کہ انہیں اپنے اتحادیوں کے ترلے منتہ کرنا پڑے، اور اتحادی جو ہے وہ اپنے نخرے جو ناز رکھ رہے ہیں وہ اٹھوا رہے ہیں۔ کہ اگر MKM کی بات کی جائے تو MKM نے بھی کہا کہ ہماری وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، اور اگر باپ پارٹی کی بات کی جائے تو باپ پارٹی نے ابھی تک جو ہے وہ وزارتیں نہیں لی ہیں، اور ان کا ڈیڈ لاک ابھی تک حکومت کے ساتھ برقرار ہے۔ پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی میں بھی جو مین مسئلہ تھا وہ بلاول بھٹو زرداری کا تھا کہ وہ حلف اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، وزارت لیں گے یا نہیں لیں گے، یہ ابھی تک ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار ہے وزیر خارجہ کے لیے۔ بالکل اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ ابھی تک اڑے ہوئے ہیں کہ وہ جو محسن داور ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وزارت دیں۔ یہ پہلے کبھی امکان تھا کہ انہیں وزارت دی جانی تھی، لیکن جو انہوں نے حالیہ تقاریر کی ہیں قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر، جس میں اس میں افواج کو بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اس وجہ سے شاید لگتا ہے کہ موجودہ حکومت بھی تھوڑا ڈر گئی ہے کہ اگر انہیں جو مطلوبہ وزارت ہے جو ان کو دے دی گئی تو پھر مسائل بہت زیادہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اداروں کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر جائے گا۔ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آ جائے گا، کیونکہ مسلسل 3-4 جو تقاریر ہوئی ہیں افواج پاکستان کے خلاف، وہ شاید میرا خیال ہے کہ اگر اپوزیشن ہوتی تو شاید وہاں بات جو ہے وہ ہاتھا پائی تک چلی جاتی، یا ایوان نہ چل پاتا، ایوان کو ملتوی کرنا پڑتا اسپیکر کو۔ اب کیونکہ میدان خالی ہے، اور خالی میدان میں جو ہے وہ حکومتی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں ان کو کون نکیل ڈالے گا اور کس طرح سے نکیل ڈالے گا۔ اچھا، یہ جو آپ کی بات ہے اس سے ایک سوال یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر اب آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ اب اس کو سیریسلی لینے لگ گئے، اپنی سیٹ کو، اور اپنے فیصلے خود لینے شروع ہو گئے؟ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے اندر وہ بھی کافی واضح طور پر کھل کر سامنے آئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ وزارتوں کے معاملے پر تقسیم دکھائی دی پاکستان پیپلز پارٹی۔ جو سٹانس تھا آصف علی زرداری کا وہ یہی تھا، سب لوگوں کو پتہ ہے، ذرائع نے بھی یہی بات بتائی کہ وہ صدر پاکستان بننا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایک ڈیڈ لاک ہے حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی، بالکل، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ شاید جو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ہیں یہ حکومت سے ناخوش دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ بارہا ہی کہتے ہوئے دکھائی دیے ہیں کہ وہ اپنی جو مطلوبہ ان کے تھے، ان کے جو وعدے کیے گئے تھے ان کے ساتھ جو حکومت کی جانب سے، وہ ان وعدوں کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو چاروں صوبے میں وہ گورنرشپ مانگ رہے تھے،
پھر اس کے بعد سینٹ کی چیئرمین شپ مانگ رہے تھے, صدر پاکستان کا عہدہ مانگ رہے تھے, تمام مین جو بالکل جتنے بھی آئینی جو عہدے تھے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے. لیکن اچھا عمران, ایک یہ بھی چیز ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اب کابینہ بے شک تشکیل پا گئی ہے, مگر حکومت کے اندر جتنے افراد شامل ہیں, جتنے لوگ شامل ہیں, اتحادی شامل ہیں, ہمیں ہر کسی کی الگ الگ رائے بھی نظر آ رہی ہے. اس کے اندر مختلف آراء ہیں الیکشن کو لے کے خاص طور پہ, اور اس حوالے سے بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ عوام میں جا کے فریش مینڈیٹ لیا جائے. تو اس حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ زیادہ مخالفت کس کی ہے, اور زیادہ کون چاہتا ہے, اس میں زیادہ نقصان کون اٹھا رہا ہے اور فائدہ کون لے رہا ہے؟ دیکھیں, اگر اصل بات دیکھی جائے تو اگر سب کے دل کی بات پوچھی جائے تو سب لوگ یہی چاہتے تھے, اور یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے بھی یہ بات تھی کہ فریش مینڈیٹ کی جانب جایا جائے اور جو ہے وہ نئے انتخابات کرا لیے جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بہت بڑی حامی تھی, وہ چاہتی تھی کہ نئے انتخابات ہو جائیں, لیکن مسلم لیگ نون کی جو ضد تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ضد تھی, اس ضد پر سب کو پی ڈی ایم کو ساتھ چلنا پڑا, اور حکومت انہوں نے لے لی, عدم اعتماد کامیاب کروا دی. بہت بڑا کردار, اور بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پوائنٹس کو ریز کیا گیا, اور پھر اداروں کو ساتھ ملا کر جس طرح سے یہ ساری عدم اعتماد کامیاب کی گئی, لیکن اس کا فائدہ موجودہ حکومت کو نہیں ہوا. اب موجودہ حکومت کو اس کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے تحریک انصاف میدان میں آئی ہے, اور جس طرح سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, احتجاجی صورت جو اختیار ہو گئی ہے پارٹی کے اندر حکومت کے خلاف, وہ تو اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن نیریٹو بھی ان کے پاس ایک نیا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ نے کل ایک دن پہلے کی جو تقریر سنی, جو انہوں نے ایک تقریر میں کی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو خواجہ آصف صاحب کا بھی, وہ تو چلے ایک اتحادی ہو گیا, پی ایم ایل این سے خواجہ آصف صاحب نے کل اسمبلی کے فلور پہ ہی کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آپ میری ذاتی رائے جانیں تو میں کہوں گا کہ عوام میں جائیں, وہاں سے فریش مینڈیٹ لیں. تو یہ تو ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ ان کی آواز نہیں تھی, یہ آپ کو یاد ہو خواجہ سعد رفیق نے بھی یہی بات کی تھی جس دن عدم اعتماد کی تحریک تھی. تو اس دن آپ کو مناظر کچھ دکھے حکومتی اراکین کے ساتھ, وہ بیٹھ کر بات کر رہے تھے. اب بات ہے کہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کی بات کون سنے گا, جب بات ضد اور انا تک پہنچ گئی تھی, جب فیصلے لندن سے آئیں گے, میاں محمد نواز شریف صاحب وہاں پر بیٹھ کے فیصلے کریں گے, وہ جو کہیں گے اپنے بھائی کو کہیں گے, ہوگا وہی. لیکن یہاں سے پیپلز پارٹی جو کہے گی وہاں سے بھی وہی ہوگا. اب بات ہے کہ ابھی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ ہے اس حکومت میں, ابھی کتنی دیر چل پاتی ہے. اب دیکھیں جو وعدے کیے تھے, پی ڈی ایم جب بنائی گئی تھی, تو جب اس کا لاہے عمل تیار کیا گیا تھا عدم اعتماد کا, تو بہت ساری لسٹ اس طرح کی پہلے ہی آ گئی تھی کہ اس کو کون کون سی وزارت ملے گی, تو تقریباً وہ وزارتیں وہی ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ اتحادی حکومت میں فائدہ پیپلز پارٹی لے جائے گی, اور جو نقصان حصے میں آئے گا وہ پی ایم ایل این کے زیادہ آ جائے گا. اچھا, معاشی مشکلات کے بارے میں جو حکومت کی اپوزیشن کی تنقید تھی گزشتہ حکومت کے اوپر, عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر, کہ پیٹرول کی پرائسز بہت ہائی ہیں, چینی اور آٹے کا بحران ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ریز کیا جاتا تھا کہ اس حوالے سے تحقیقات کروائی جائیں, یہ خود کر رہے ہیں, یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں, عوام پہ بوجھ ہے, مہنگائی کا مسئلہ ہے. اب شہباز شریف صاحب سے یہ سوال ہوا ہے تو وہ مہنگائی کے حوالے سے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق تو سراسر پیٹرول کی قیمتوں سے ہے, وہ نیچے آئیں گی. تو ان سے کہا گیا کہ یہ تو عمران خان صاحب کے لیے بھی تو پھر یہی کرائیٹیریا تھا نا, تو ان کے لیے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ وہ خود بڑھائے. اب یہ کتنی, آج ڈالر کی قیمت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہے, تو اب آپ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں, یہ معاشی مشکلات کتنی زیادہ اس حکومت کے آڑے آنے والی ہیں؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف 2018 کے الیکشن میں کمپین پہ تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کشکول توڑ دیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, قرضے نہیں لیں گے. لیکن جب انہوں نے موجودہ صورتحال آ کر دیکھی, جب خزانے میں صرف 6 ارب ڈالر تھے, تو انہیں ماہرین نے کہا کہ آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو قرض لینا پڑے گا آئی ایم ایف سے. پھر وہ گئے, اور پھر ان کو بہت شدید تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا. لیکن اگر آج کی آپ بات کریں تو 185 روپے پر ڈالر پھر جو ہے وہ مارکیٹ میں ریٹ کر رہا ہے. اور اگر بجلی کی قیمتوں کی بات کریں تو 3 روپے سے زیادہ پھر موجودہ حکومت ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کر چکی ہے. اور دیکھیں وہ کب بڑھاتی ہیں, اس مہینے میں بڑھا دیتی ہیں یا اگلے مہینے میں بڑھا دیتی ہیں. پھر جیسے ہی 1 مئی شروع ہوگی, آپ کو پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی, کیونکہ عالمی مارکیٹ میں جو ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی صورتحال سامنے آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے, آتے ہی انہوں نے آئل کی پرائزز بڑھائیں, جو کوکنگ آئل ہے, گھی ہے, اس کے بعد چینی کی پرائزز کو بڑھایا. تو یہ تو مہنگائی تو کم ہونے والی نہیں ہے. اب سارے ماہرین جو نون لیگ کے معاشی ماہرین جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی تو عالمی سطح پر ہے, تو مہنگائی تو پاکستان میں ہوگی. اور یہی بات آپ نے بھی بتایا کہ عمران خان صاحب بھی یہی بات کرتے, تو شہباز شریف صاحب کو یہ سوال ہوا. بات یہ ہے کہ باہر بیٹھ کر دیکھنا اور باہر بیٹھ کر ایڈوائز کرنا اور تنقید کرنا بہت آسان ہے, لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پاس جو ہے وہ
रजा अली बाकर जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक वो जो पहुंच गए वाशिंगटन और वहां पर बाकायदा तौर पर जो मुज़ाकरात का आगाज हो गया जो कि 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। मिफ्ताह इस्माइल आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान से ही ऑनलाइन जो है मुज़ाकरात की उस स्टेज और उस टेबल पर बैठेंगे और यहाँ से उनके साथ भी मुज़ाकरात होंगे। और पैसे कितने हैं? $1 अरब। पाकिस्तान के पास जब वफाकी हुकूमत जो साबका हुकूमत गई थी वो $21 अरब रुपए छोड़कर गई थी और जब नून लीग की हुकूमत छोड़कर गई थी तब $6 अरब थे। लेकिन अब अगर $21 अरब की बात करें तो उसके बावजूद अगर आप IMF के पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पहले तो शहबाज शरीफ साहब को ये बताना पड़ेगा कि उन्हें IMF के पास $1 अरब जो लेने के लिए जाना पड़ रहा है वो क्यों लेने जाना पड़ रहा है, उसकी अभी तक वजाहत सामने नहीं आई है और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई वजाहत सामने आ जाए। ठीक है, तो मैंने आगे बढ़ना है कि बताइए कि आपको लगता है कि इस हुकूमत का हर फैसला और हर रास्ता इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है? देखिए, आपको एट द एंड तो आपको इलेक्शन की तरफ ही जाना है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को वो जो पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, कल भी इसको डिस्कस किया था कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात को जितना जल्द किया जा सके वो कर ले और जिन जिन पार्टियों को वजारतें दी गई हैं जो उनके मामलात हैं वो समेटना चाहते हैं उसको जल्द अज जल्द समेट ले। अब देखें, हर कोई अपने नाम के साथ साबिक वफाकी वजीर लिखना चाहेगा और जिन लोगों को नई वजारतें मिली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली दफा वजारतें मिली हैं और वो भी मुस्तकबिल में जाके ये कहेंगे कि वो साबिक वफाकी वजीर हैं। ऑब्वियसली एक प्रोटोकॉल है, एक डेजिग्नेटेड आपके साथ ओहदा जुड़ जाता है और उसके बाद वफाकी वजारत आने के बाद आपके पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं कि आप अपने हलकों के अंदर बहुत सारे काम करवा सकते हैं। गो का टाइम पता नहीं कितना है, 2 माह है, 6 माह है, 7 माह है या पूरा 1 साल है, लेकिन उन वज़रा की और उन पार्टियों की जो इत्तेहादी उनकी कोशिश यही होगी कि वो अपनी वजारतों से कुछ फायदा उठा सके और अपने हलकों में और उनके जो नाराज वो जो कहते हैं कि हमारे जो हल्के में लोग नाराज हैं, हम कुछ काम नहीं करवा सके, हो सकता है कुछ फंड्स मिल जाए और उससे कोई तरक्याती काम करवा ले। वो क्या ऐसा लगता नहीं है कि लोगों को तरक्याती फंड्स की जरूरत है, लोगों को महंगाई की फिक्र है, लोगों को एक ही चीज की फिक्र है कि वो जो पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत है उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे और ये जो ट्रेंड है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे हालात में फिर ये चाहेगी मुत्तहिदा हुकूमत के इलेक्शन की तरफ जाया जाए? मुत्तहिदा हुकूमत, अब देखिए पानी कब सर से गुजरता है, कब जो हल्के हल्के इख्तलाफ तो मुझे बस ये बताइए कि कितना अरसा आपको लगता है कि ये खड़े हो पाएंगे इन हालात में, इन मसाइल में? और एक तरफ ये सड़कों की सियासत भी है, एक तरफ ये सारा सब इकट्ठे हैं, इत्तेहादी हैं, आए दिन कोई नाराज हो जाता है। अभी तो वफाकी काबीना तश्कील पाई है तो नजर आ रहे हैं इख्तिलाफ राय भी मौजूद है। कितना अरसा ये इस तरह चल सकते हैं? कितने अरसे में आपको लगता है कि हाँ इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे इतने अरसे में? देखिए, लूली लंगड़ी अगर हुकूमत आपने चलानी है, अगर बैसाखियों पे चलानी है, अगर तरले बिनतों के साथ चलानी है, तो फिर चाहे इसका जितना टेन्योर बाकी है वो कर ही ले और जो इनके तो आप पूरा टेन्योर ही शायद मुकम्मल करें। अगर इस तरह से चलाना चाहते तो फैसल बाबदा साहब कह रहे थे कि हम तो इनके हल्क में से निकाल लेंगे। मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्द आप इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टेम्परामेंट नीचे आ जाएगा, लेकिन असल जो सूरत हाल सामने आएगी वो रमजान के बाद सामने आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज है इनके बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आगे क्या चैलेंजेस वेट कर रहे हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो रोजाना की बुनियाद पर उसकी समाअत का आगाज कर दिया गया। दूसरी जानब तोशा खाना का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्यों एक मुद्दा बनाया जा रहा है और क्या ये हमारे यहाँ हमेशा होता है कि जो हुकूमत से जाएगा उस पर केसेस बनाए जाएंगे, चाहे वो झूठे हों चाहे वो सच्चे? मेरे ख्याल से तोशा खाना भी पंडोरा बॉक्स है। अगर हुकूमत इसको खोलेगी तो फिर बहुत सारी बातें खुलेंगी, तो बहुत पीछे से खुलना चाहिए। तो फिर नहीं, वो ऑटोमेटिकली साबका रिकॉर्ड्स भी सामने आ जाएंगे कि किसने क्या लिया। क्योंकि जब आप केस को ले देखिए होगा क्या तोशा खाना में, आप एक केस फाइल करेंगे, करप्शन का केस फाइल करेंगे, एट द एंड उसको कहाँ जाना है? अदालत में, कोर्ट में जाना है। जिस कोर्ट में वो बहस होगी उस कोर्ट में सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे, आज से कितने रिकॉर्ड्स है, किसने क्या क्या फायदा उठाया, तो सब जो है वो वहाँ नंगे होंगे। किसने कितने तोहफे लिए, कितने कितने में लेकर घर के। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है वाहिद वज़ीर आज़म होंगे या वाहिद सरबराह मुमलिकत होंगे जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा कि हाँ मैंने लिए हैं, मैंने पैसे दे के लिए, ये मेरी मर्जी है, मैं तोहफों को बेचूं, अपने पास रखूं। हाँ, जो चीज आपकी हो गई उसको आप जिस तरह से भी आगे इस्तेमाल करें। पहले तो बात, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है इसके ऊपर भी आज
پی ٹی آئی کے لوگ کافی خفا نظر آئے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک الگ سے سلوک کیا جا رہا ہے, ہمارا کیس سنا جا رہا ہے, باقی پارٹیوں کا کیوں نہیں سنا جا رہا. تو کیا یہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, اور اس کے علاوہ اور کیا مسائل ہیں ابھی تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیے, تحریک انصاف کے لیے جو مین مسئلہ ہے وہ آپ کو پتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کا جو مسئلہ ہے اسی کو لے کر وہ چل رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں ہی یہ اس کا فیصلہ آئے. اس کے بعد پھر جو صدارتی ریفرنس ہے منحرف اراکین والا, اس میں بھی آج بڑے سخت ریمارک جو ہے وہ سامنے آئے ہیں پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی جانب سے. انہوں نے بھی اس معاملے پر کہا ہے کہ یہ ایک جو انہوں نے 2-3 میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی منحرف رکن جو ہے وہ ووٹ دے بھی دیتا ہے اپنی پارٹی کے خلاف تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ اس طرح کی جو 2-3 چیزیں وہ سامنے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے اس طرح کی کہ ان کے خلاف کاروائی کرنی تو پہلے آئین میں جا کر خود ترمیم کریں گے, اس کے بعد ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا. تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس کس طرف جا رہا ہے. ابھی تو دلائل کا سلسلہ ساری ہوائیں آپ کو عمران خان صاحب کی مخالفت میں نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, جب ہوا چلتی ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ بھی آتا ہے وہ اس کو لے کے اڑ جاتی ہے, لیکن پھر ریاکشن جب ہوا رکتی ہے اس کے بعد اس کا ریاکشن کیا ہواؤں کی ہوگا. سمت کا بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ مخالف ہیں یا ابھی تک تو مخالف ہی دکھائی دے رہی ہے. پہلے ان ہواؤں نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ گرایا, اور اس کے بعد اب پنجاب کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے پنجاب کے اندر. گو کہ وہ مارا ماری اور دھینگا مشتی اور کشتی کے اندر وہ الیکشن ہو تو گیا, لیکن ابھی تک اس الیکشن کو آئینی صورت نہیں ملی ہے, نہ تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. گو کہ دوست محمد مزاری نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا, لیکن آئینی صورتحال اور آئینی معاملہ مگر یہ اس کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ عثمان بزدار جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کو استعفیٰ بھیجا, گورنر کو نہیں گیا, پھر ہینڈ ریٹن تھا, یہ کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس کے اندر. پھر یہ بھی پی ایم ایل این نے بھی ایک اعتراض پہلے اٹھایا تھا, انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار یہ اعتراض کرتے رہے تھے کہ یہ جو استعفیٰ ہے یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, یہ آئینی اور قانونی نہیں ہے. تو اب اس کے اوپر ایک ڈپٹی اسپیکر کا بھی مسئلہ آ گیا کہ جی انہوں نے گیلری میں کھڑے ہو کے الیکشن کروایا ہے اور وہ اپنی چیئر پہ موجود نہیں تھے, اور ساتھ انہوں نے لاؤڈ اسپیکر جو وہ اٹھایا ہوا تھا. یہ دونوں معاملات میں قانونی پیچیدگیاں ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی. دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے وکلا گئے ہیں آج درخواست لے کر, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو واپس کر دیا اعتراضات لگا کر کے ابھی اس میں بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس کم ہیں, آپ ان ڈاکومنٹس کو فل کر کے اور ان اعتراضات کو ختم کر کے دوبارہ ہمارے پاس یہ درخواست لے کر آئیں, پھر اس کو ہم دیکھیں گے سماعت کے لیے کب مقرر کرنا ہے. تو جو آئینی بحران ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب جو الیکشن ہوئے گزشتہ دنوں اس میں حمزہ شہباز وہ اپنی اکثریت ثابت کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب بن تو گئے, لیکن ابھی تو بہت بڑی کھچڑی ایک سامنے آ گئی ہے. ابھی تو جو حالیہ گورنر ہے عمر چیمہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہی واضح نہیں ہوا کہ جو عثمان بزدار تھے ان کا جو استعفیٰ تھا وہ آئینی طریقے سے دیا گیا, کیا وہ استعفیٰ واقعی آئینی طریقے سے دیا گیا تھا, اس کا طریقہ کار ٹھیک تھا. حلف بھی تو اسی لیے نہیں لے رہے نا وہ کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا طریقہ کار بھی آئینی اور قانونی. بالکل, وہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسا آپ نے بتایا کہ اس طرح سے جس طرح سے اسپیکر کو ڈائس پر بیٹھ کر پورے تقاریر جو بھی حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے ہونی چاہیے اس کا پورا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے, جس طرح سے دھینگا مشتی ہوئی ہے پتہ نہیں. دیکھیں, جو دوسری سائڈ سے امیدوار تھا اسے مار مار کے بھگا دیا, اور جب وہ باہر چلا گیا تو اس کے بغیر الیکشن ہوگا, یہ کیسے ایک طرفہ الیکشن ہے. اس پہ بہت سارے اعتراضات ہیں, چاہے وہ حکومتی اراکین جو سابق حکومت کے لوگ ہیں وہ اس پر اعتراض کریں یا نہ کریں, اور موجودہ حکومت کے لوگ بھی شاید یہ بات اگر نیوٹرل جگہ پر جائے گی تو کہیں گے جب تک دو لوگ بیٹھے ہی نہیں تو الیکشن کس طرح سے ہو گیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سابق جو گورنر تھے چودھری محمد سرور, انہوں نے بھی آپ کو یاد ہو کہ پریس کانفرنس میں نقطہ اٹھایا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ ایکسپٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ استعفیٰ دیتے گورنر کو, گورنر اس کی سمری بھیجتے صدر کو, صدر جو اس کے اوپر دستخط کرتے, پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو استعفیٰ تھا وہ آئینی طور پر تسلیم کیا جاتا. لیکن جو رات پنجاب ایک بہت بڑی گیم ہے اس وقت, پنجاب پہ ہی سارا دار و مدار ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, جو پنجاب کا فاتح ہوگا وہی وفاق کا فاتح ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا,
اور ان کیس اگر جس طرح سے حمزہ شہباز اپنی میجورٹی ثابت کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این کو یہاں پہ وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی اپنا کتنا حصہ مانگنے والی ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ طے ہونا باقی، ابھی تو معاملہ کورٹ میں چلا گیا. شکر کریں یہاں پر آج خود نوٹس نہیں لے لیا لاہور ہائی کورٹ کے جج نے. مگر یہ اتنی بہت دیر تک نہیں لگتا ہے کہ یہ چیز برقرار رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے اتنا بڑا صوبہ ہے. دیکھیے معاملہ تھوڑا لمبا چلے گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہر بال جو ہے وہ کورٹ میں چلی جائے. بھی ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا. دیکھیں وہ از خود نوٹس تھا، وہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا. آپ کو یاد ہو کہ حمزہ شہباز جب اپنی پٹیشن لے کر گئے تھے عدم اعتماد والی پنجاب کی اور دوبارہ الیکشن والی، اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ کوئی سپریم کورٹ کا از خود نوٹس نہیں ہے کہ ہم فوراً سے فیصلہ کر دیں. اب دیکھیں حمزہ شہباز نے جو اپنی حلف برداری والی جو پٹیشن دائر کی ہے جس پر اعتراضات لگے ہیں، وہ جب اعتراضات ہٹیں گے اور وہ پھر سماعت کے لیے مقرر کی جائے گی تو کتنے لمبے عرصے تک ایک قائد ایوان کی غیر موجودگی میں آپ ایک صوبے کو اس طرح سے تو نہیں رکھ سکتے، کوئی تو فیصلہ لینا پڑے گا. دیکھیے آپ کو ہفتہ 10 دن تو لگیں گے. اگر فرض کریں آج گورنر پنجاب جو موجودہ گورنر پنجاب ہے، وہ جو نوٹیفیکیشن ہے غیر آئینی طریقے سے جو کہ جاری کیا گیا تھا سابق گورنر کی جانب سے، اگر اسے غیر قانونی قرار دے کر اسے فارغ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے عثمان بزدار ہے، اگر وہ انہی کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہی بحال کر دیتے ہیں، ان کے وزراء کو بحال کر دیتے ہیں، اوبیسلی جب عثمان بزدار بحال ہوں گے ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوگا تو وہ اوبیسلی وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے، کہا ٹھیک ہے میرا استعفیٰ نہیں کر گیا تو میں اب نہیں دینا چاہتا. تو بہت بڑی چیزیں سامنے آنے والی ہے اگر وہ وزیر اعلیٰ ابھی تک تو وہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، تو اگر وہ وزیر اعلیٰ بحال ہو جاتے ہیں پھر اس صورت میں پھر سارا پروسیس دوبارہ سے، اگر عدم اعتماد دوبارہ سے وہی صورتحال، اگر آج سپریم کورٹ اس کیس کو اٹھائے اور کہے نہیں آپ واپس جائیں اسی تاریخ کے اوپر، تو پھر سے دوبارہ کیا الیکشن ہوگا عدم اعتماد کا، پھر سے دوبارہ ووٹنگ ہوگی، پھر سے دوبارہ سارا اچھا یہ منظرنامہ اب یہاں پر شفٹ ہو گیا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ پنجاب میں صورتحال سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو یاد ہو کہ پرویز الہی ابھی تک اسپیکر ہیں، جب تک ان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہوگی آئینی طور پر وہی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں. دوست محمد مزاری کے خلاف بھی عدم اعتماد آئی جو حکومت نے جمع کروائی، وہ بھی ابھی تک ڈپٹی اسپیکر ہیں. تو یہ دو عدم اعتماد تو وہیں اٹکی ہوئی ہیں. ان دو عدم اعتماد کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی کھچڑی ہے جو آپ کو تھوڑے دنوں میں سامنے نظر آئے گی. کہ ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے بھی کافی وہ ہے کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے جو الیکشن کروائے اور ان کی جانبداری ثابت ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے جو ریز کیا جا سکتا ہے. دیکھیے وہ جب انہیں لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ جائیں اور الیکشن کنڈکٹ کروائیں، جب آپ کے پیچھے تھپکی ہو ایک کورٹ کی اور پھر وہ ہائی کورٹ کی تھپکی ہو تو پھر کمزور سے کمزور شخص بھی جو ہے وہ بھی بڑا تکڑا ہو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایماندار ہوں، میرے ساتھ تو کورٹ کھڑی ہے اور میرے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے کورٹ کے آرڈر کی. تو وہ پھر متنازع اس لیے بنے ہیں کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں بات سوچنی چاہیے کہ جب 6 وکلا کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے فلور پر یہ کہہ رہے تھے کہ آئینی چیزوں میں مداخلت مت کریں، یہ آگ کی دیوار ہے، اگر آپ نے اس آگ کی دیوار کو کراس کیا تو پھر ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. اور اس کی آپ کو مثال پنجاب میں بھی ملی. اور جب عدالتوں نے مداخلت شروع کی اسمبلی کی کارروائیوں کے اندر تو پھر آپ کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. اب تو عدالتیں پولیس سبھی مداخلت کر چکے ہیں. آج آپ کو شاید ایک خبر اور ملی ہوگی کہ جن اراکین پنجاب اسمبلی کو گرفتاری کے آرڈر جاری کیے تھے لاہور پولیس نے، آج سیشن عدالت نے انہیں گرفتاریوں سے روک دیا اور کہا کہ کل مقدمے کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی جمع کروائیں. تو پنجاب پولیس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تو غیر آئینی طریقے سے پنجاب اسمبلی کے اندر کسی بھی جگہ سے آرڈر آئے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مار کٹائی کی، لوگوں کو اراکین اسمبلی کو مارا، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. دیکھیے گا جب بھی حکومت آئے گی دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ معاملہ ٹھپا نہیں رہے گا، اس معاملے کو کھولا جائے گا اور اس معاملے پر بہت بڑی بڑی جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں گی، خواہ وہ پولیس کے خلاف ہوں خواہ وہ اسمبلی کے اندر سے لوگوں کے خلاف ہو. یہ معاملہ اتنی آسانی سے معاملات آسانی سے حل نہیں ہو رہے، پولیٹیکل سچویشن بہت انسرٹن ہے اور گفتگو ظاہر ہے اسی طرح آئندہ بھی جاری رہے گی کیونکہ ابھی تک کچھ بھی کلیئرٹی نہیں آ پائی ہے. مگر پروگرام آپ نے دیکھا، بہت شکریہ عمران سہیل، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.